رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين و صلاة کے بعد ذی احترام عالی مرتبت علماء کرام سادات کرام دوستوں بزرگوں اور بھائیوں، ختم شریف کی محفل پاک ہے اور آج یکم محبوبی ہے۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین مراد مصطفیٰ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج یوم وصال یوم شہادت بھی ہے۔ دعا کرنا اللہ تعالیٰ حضرت فاروق اعظم کی نسبتوں برکتوں کا ایک قطرہ میرے وطن کو دیتا اور اس ملک میں اللہ تعالیٰ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبصورت روحانی اور باوقار زندگی کا فیضان حکمرانوں میں سے کسی کو اللہ عطا کرے اور کوئی شخص اٹھے اس وطن میں سے وہ اس طرف اپنے سفر کو شروع کرے۔ عزیز دوستو، قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ رب فرماتا ہے کہ اب تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا، اور کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہیں لوٹ کر ہماری طرف آنا نہیں؟ کیا سمجھتے ہو کہ یہ کائنات رنگ و بو، یہ انسان، یہ سارا کچھ بیکار پیدا کر دیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو، مخلوق کو بڑی حکمتوں کے تقاضوں کے تحت پیدا کیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، خوبصورت ترین تخلیق فرمائی انسان۔ ہر شخص کے اندر شرط یہ ہے کہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہو۔ اللہ نے صلاحیتیں رکھی، خوبیاں رکھی، کمالات رکھے۔ میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا، کیونکہ ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے کوئی شے بیکار نہیں کی، کوئی شے بھی بیکار نہیں۔ ہم میں سے کوئی شخص بھی رب نے بیکار نہیں کیا، لیکن ہم نے اپنے آپ کو خود بیکار کر دیا۔ وہاں بیٹھ کے وقت ضائع کیا، یہاں بیٹھ کے وقت ضائع کیا، کسی کو ڈسکس کرنے میں وقت ضائع کیا، لوگوں پر تبصروں میں عمر گزار دی، اپنی زندگی لذیذ کھانوں، اچھا پہنوں، سیر سیاحت، تفریح، ادھر ادھر بھاگنے، تصویریں کھینچنے، اپنا آپ دکھانے، بتانے، سنانے، سمجھانے، اسی میں سارا وقت ضائع ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی خاص حکمتوں کے تحت انسان کو بنایا، اور پھر جس بندے کو جہاں کھڑا کیا اس کی وہاں بڑی زیادہ ضرورت تھی، بڑی زیادہ اس کی حاجت تھی اس بندے کو جسے اللہ نے جہاں بٹھایا تھا، لیکن اسے اپنا کام پسند نہیں آیا، دوسروں کا زیادہ اچھا لگنے لگا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے جہاں بٹھایا ہے یہ میرے رب کی رحمت ہے، اس نے جہاں جس کو جس شعبے میں مالک نے کھڑا کیا ہے وہاں اللہ کریم نے اپنے فضل سے اسے کو منصب دیا۔ ایک تو ہم ڈھیر سارا وقت بیکار گزارتے ہیں، کوئی کام نہیں۔ زندگی
بہت ساری ایسی ہے جس کا وقت ضائع ہو گیا. اور اقبال کہتے ہیں دکھ تو یہ ہے کہ کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہتا ہے. ضائع ہو بھی گیا ہے اور پھر بھی ہمیں خوف نہیں کہ اتنا ضائع ہو گیا. اس زیاں پر بھی ہمیں احساس نہیں. جب تک انسان یہ سمجھتا نہیں کہ میں کچھ کرنے کے قابل ہوں، مجھے کچھ کرنا چاہیے، جب تک وہ ارادہ نہیں کرتا. آپ دیکھ لیں ہماری زندگی کے شکوے، وہ جی بڑا بھائی کام نہیں کرتا تھا تو میں پڑھ نہیں سکا، ذمہ داریاں زیادہ تھیں تو میں تعلیم کے میدان میں آگے نہیں نکل سکا، وہ جی رشتہ دار بازو پکڑ لیتے تو میں بڑا کامیاب ہو جاتا، وہ جی ہمارے سیاستدان کچھ نہیں نہ کرتے تو اس لیے ملک پیچھے رہ گیا. مولوی صحیح بات نہیں بتاتے. پیرانے عظام اگر ٹھیک ہو جاتے تو سب ٹھیک ہو جاتا. شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے تھا. کوئی کام بیٹا بیٹھ جاؤ، آپ لوگ بیٹے بیٹھ جاؤ، آپ نہ دیکھیں جی پیچھے وہ تو میری ہونا چاہیے، بیٹھ جاؤ. آپ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، پچھلوں کو دقت ہوتی ہے، جو بیٹھ سکتے ہیں مہربانی بیٹھ جائیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میرے کافی تصویروں میں جی ہوتے کام ہی کوئی نہیں رہا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. یہ تو کام چلتا رہتا ہے. اللہ رسول کی بات کرنی ہے، اس کو سنیں. زندگی میں اوقات کار کا تعین کریں. پہلے تو بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی طے ہی نہیں کیا کہ میں کیا ہوں. وہ ہر وقت سارا کچھ ہی بن جاتے ہیں. وہ سیاستدان بھی ہیں، وہ تاجر بھی ہیں، وہ بیوروکریٹ بھی ہیں، وہ عالم بھی ہیں، وہ صوفی بھی ہیں، وہ مفتی بھی ہیں. طبقہ علماء میں بھی ہر بندہ ایک جیسا نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ ٹھیک ٹھاک پڑھے لکھے ہوتے ہیں لیکن باز نہیں کہتے، اس طرح عوام کو باہر نہیں سمجھاتے. مسند تدریس سے ان لوگوں کا انسلاک ہوتا ہے. اور ڈھیر سارے لوگ جن کی کتابیں پڑھ کے تقریریں کرتے ہیں، وہ کئی دفعہ اپنی تقریر اس طرح نہیں کر پاتے. یہ اللہ کی تقسیم ہے. تو ایک دین کا شعبہ ہے، اس میں کوئی استاد ہیں، کوئی مصنف ہیں، کوئی مقرر ہیں، کوئی شیخ طریقت ہے، مختلف شعبہ جات ہیں. ایک شعبے میں سارے لوگ ایک جیسے نہیں، تو پھر ہر بندہ کہے میں نے سارا کچھ ہی بننا ہے تو یہ اس کی بس کی بات. ایک کام کرے زندگی میں بندہ، ایک کرے پر ذرا سونا کر کے کرے، ٹھیک کر کے کرے، اپنے آپ سے اپنے وجود سے کام لے. یہ جو کہا نا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچان گیا وہ اپنے رب کو پہچان گیا. عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، پر تیری نظر سے تو پوشیدہ ہے آدمی کا مقام. تو اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتا. اپنے آپ کو کسی کام لگایا جائے، کچھ کیا جائے. دیکھو ہر بندے کی ایک ضرورت ہے. ایک ضرورت سرحدوں پہ پہرا دینا ہو، حضرت سعد بن ابی وقاص جیسے لوگ چاہیے، حضرت خالد بن ولید جیسے لوگ چاہیے. اگر میرے عزیز بیٹھ کر احادیث مبارکہ یاد کرنی ہو، سنانی ہو، تو حضرت انس بن مالک، سید عائشہ صدیقہ اور جناب ابو ہریرہ جیسے لوگ چاہیے. اور اگر حضور کے پاس بیٹھ کر دین کے، ظاہری دنیا کے معاملات کو چلانے کے پورے سلیقے عملاً سیکھ کر عملاً اس کا نفاذ کرنا ہو، آداب عشق سے آگاہی حاصل کرنی ہو، تو پھر حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، پھر حضرت عثمان غنی، پھر حضرت مولا علی. اگر نوکری کے طریقے سیکھنے ہوں، انہوں نے بھی کی، سب نے سارے کام ہی کیے. لیکن اگر غلامی کے سلیقے سیکھنے ہوں، خدمت کے طریقے سیکھنے ہوں، تو کوئی حضرت سلمان فارسی سے سیکھے، کوئی حضرت ابو ذر غفاری سے سیکھے، اور اگر پورا مزہ لینا ہو تو سیدنا بلال حبشی سے سیکھے. ان مختلف پھولوں کو دیکھے تو سونا گلدستہ آنکھوں میں نظر آتا ہے. جو بندہ جو کام، آپ کا کیا خیال ہے مسجد میں اذان پڑھنا کوئی عام کام ہے؟ جہاں جہاں تک مؤذن کی آواز جاتی ہے وہ جگہ قیامت کے دن اس کے ایماندار ہونے کی گواہی ملے گی. مؤذنوں کی گردنیں اونچی ہوں گی صبح قیامت، اور مؤذن جو اذان پڑھتے ہیں تو قیامت کے دن ان کے امام سیدنا بلال حبشی بنیں گے. لیکن کوئی کام تو بندہ کرے نا، کچھ تو کرے نا، کوئی ڈیوٹی تو کرے. اپنی زندگی میں
کچھ کام، یہ ضروری نہیں کہ منزل بھی ملے گی، ضروری نہیں، منزل سب کو نہیں ملتی، لیکن رستے پہ چلنا سب کے لیے ضروری ہے، راستہ پکڑنا سب کے لیے ضروری ہے، ڈیوٹی کرنا ضروری ہے۔ ہم ڈیوٹی نہیں کرتے، کام نہیں کرتے، ڈیوٹی کریں، کوئی کام کریں، مطلب دوسروں پر تبصرے کرتے سارا وقت گزارنے سے بہتر ہے کچھ کیا جائے۔ دیکھو ایک ملک کے لوگ بڑے سست ہو گئے تھے، تو بادشاہ نے ایک دن کہا کہ بھائی میرا ہیرا گم ہو گیا، ڈھونڈ کے لاؤ۔ تو سارے نکل گئے، جو ہیرا ڈھونڈے گا انعام ملے گا۔ اب ہیرا ایک تھا تو ایک بندے کو ملنا تھا، ہیرا سب کو نہیں ملتا، لیکن ڈھونڈنے سب نکلے۔ تو بادشاہ کا وہ ہیرا جب میسر آ گیا، ایک بندے نے آ کے دیا، بادشاہ اونچی جگہ پہ کھڑا تھا، تب اس کے لیے جب اعلان ہو گیا کہ اس نے ڈھونڈا ہے، تو باقی تھوڑے چہروں پہ نا افسردگی آ گئی۔ تو بادشاہ کہنے لگا بھائی سنو، ناراض نہ ہو جانا، میں نے اعلان کیا تھا ہیرا ڈھونڈنے پہ انعام ملے گا، لیکن وہ انعام جتنے لوگ نکلے ہیں سب کو ملے گا۔ کوئی نہیں سمجھ آئے گا آپ کو؟ جتنے لوگ نکلے ہیں انعام، وہ کہنے لگا اصل میں ہیرا تھا ایک، ملنا کسی ایک کو ہی تھا، لیکن میں تمہیں چست کرنا چاہتا تھا، ہیرا ملنے پر انعام نہیں دینا، کوشش کرنے پر انعام دینا۔ ہم چاہتے ہیں سب کو ہیرا ملے، سب کو ہیرا مل سکتا، سب کو ملا نہیں کرتا، لیکن کوشش کرنا سب کی۔ اللہ کے جتنے نبی دنیا میں آئے سارے کامیاب گئے، سارے انبیاء کامیاب ترین زندگیاں گزار کے گئے، پر کسی کا کلمہ 4 لوگوں نے پڑھا، کسی کا 6 نے پڑھا، کسی کا 100 نے پڑھا۔ نبی کامیاب ہے، کیوں بھلا؟ ہدایت تو اللہ کے دستے قدرت میں۔ نبی نے تبلیغ کرنی، ڈیوٹی کرنی، انہوں نے ڈیوٹی پوری کی، کام پورا کیا، اذان وقت پہ دی، مسجد وقت پہ کھولی، دعوت دین کا فریضہ سر انجام دیا۔ باقی یہ کہ کتنے کے دلوں کو بدلنا ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت میں۔ ہم نہ انقلاب چاہتے ہیں سویرے آ جائے، اپنی ڈیوٹی، اپنی ذمہ داری، اپنا کام اور وقت پر اور ٹائم پر۔ ہم نہ یہ آسان کام ہے دوسروں پہ ڈال کے تو چپ کر جانا، یہ تو بزدلوں کا طریقہ ہے، فلانے کی وجہ سے کامیاب نہیں ہو سکا، یہ تو جان چھڑانے والی بات ہے۔ اور جی ساڈے پیٹ کے بندے سیانے نہیں ہو سکتے، تو یہ تو جان چھڑانے والی بات ہے۔ آپ ان کو سیانا کریں، آپ ڈیوٹی کریں، شعور بیدار کریں، آپ کچھ کریں، ہو سکتا ہے یہ والی نسل نہ سمجھے، لیکن آپ کا پیغام اگلی نسل سمجھ جائے گی۔ آپ ڈیوٹی کریں گے۔ میں آپ سے عرض کروں، ہم کوئی کام نہ کریں، صرف اپنی اپنی ذمہ داریاں صحیح طریقے سے پوری کریں، اپنی اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے کریں، دنیا میں سکون پیدا ہو جائے، اطمینان پیدا ہو جائے۔ مثلاً اگر ڈاکٹر وقت پہ کلینک نہ کھولے تو کتنے لوگوں کا درد قائم رہتا ہے، اگر وہ وقت پہ کلینک کھولے تو کتنے سارے لوگ ہیں جن کے لیے وہ آسانی کا باعث ہے، لیکن وہ کہے کہ جی میرا نہیں حق، میں نہ جاؤں گرمیاں کی چھٹیاں ٹھنڈی جگہ پہ گزارنے، میرا نہیں حق، میں نہ شام کو جاؤں اچھے ہوٹل پہ روٹی کھانے۔ تو ٹھیک ہے، پھر سارے کی حق استعمال کریں، پھر تو کام کون کرے گا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مشعل راہ ہے، اپنی ڈیوٹی کی تو خود کی۔ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں میں نے کمیشن بنا دیا ہے، پہلے کمیٹی بنائی ہے، کمیٹی نے رپورٹ دی ہے، رپورٹ پر کمیشن بن گیا ہے، تو پھر کمیشن نے کیا کیا ہے، پھر نتیجہ کیا نکلا ہے؟ وہ جو سائی وال میں 2 لوگ قتل ہو گئے تھے، میاں بیوی، ان کے بچوں کو انصاف مل گیا؟ ہاں نہ کرو نا، جب آپ لوگ ہی بھول گئے ہیں تو پھر وہ تو پہلے بھولے ہوئے، وہ تو پہلے۔ ہمارا مزاج ہے وقتی باتیں، وقتی کہانیاں۔ حضرت فاروق اعظم احساس ذمہ داری، یہاں تو بہت سارے خوش آمدید رپورٹ دیتے ہیں ہمارے بادشاہوں کو، حکمرانوں کو، تو خوش آمدید جو رپورٹ دے گا وہ بس خوش آمد کر کے چلا جائے گا۔ حضرت عمر کو جو لوگ رپورٹ دینے والے تھے وہ سچے لوگ تھے، وہ کھڑے لوگ تھے، وہ صحابہ کے تابعین تھے، لیکن حضرت عمر پھر بھی ان کی رپورٹ پر نہیں ٹھہرتے تھے، چہرے پہ کپڑا ڈال کے رات کو گلیوں میں نکلتے تھے۔ ڈیوٹی، ذمہ داری، اس کا احساس، سب اچھا ہے، سب اچھا ہے۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا، ایک بات کر لوں چھوٹی سی،
تو وہ تسی ہاں نہ نہیں کرتے ایسے کوئی اور کر لیں. آپ سے پوچھا ہے جمہوری بولا کہ آپ ہاں نہ ہی نہیں کر رہے. کر لوں ایک بات چھوٹی سی. ہم نا سارے کاموں کے کچے ہیں. بات اماں کی کوئی کرے نا جھگڑی کر کے کسی کے خلاف اس پر ہائپر نہیں ہو جاتے, دوسری طرف کی رائے بھی لیتے ہیں. جب ترازو پکڑے تو زندگی میں ہمیشہ پورا پکڑے. ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جس نے بات سنائی جن نے لایا گلی, یہ بلکہ میں تو بہت سارے ایسے منصفین کو جانتا ہوں, انصاف کرنے والوں کو, کہ وہ ایسے منصف ہیں کہ جو پہلے آ گیا اسی کے ساتھ ہے, پہلے کیوں آ گیا. اپنی فٹافٹ ہم نا پراپیگنڈے کے قائل ہو جاتے ہیں. تھوڑا سا نا دوسری سمت بھی دیکھیے, رائے لے, ٹھنڈے دل سے باتوں کو سمجھے, قبول کرے. حضرت فاروق اعظم رائے لیتے, بات کو سنتے, اور چونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ذمہ داری ہوتی ہے, اندر لیٹے نہیں رہنا. ہمارے ہاں تو جناب ہمارے ٹائم سیٹ ہے, کوئی بندہ چاہتا ہی نہیں میں آدھا گھنٹہ کام سو لوں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہماری نیند میں کوئی دخل اندازی کرے, یہ میری روٹی کا ٹائم ہے, کوئی آ کے مجھے جگائے. کام اس طرح نہیں ہوتے. ہمارے اسلاف فرمایا کرتے تھے زمین کے اوپر کام, نیچے جا کے آرام. اقبال کہنے لگے لہو مجھ کو رلاتی ہے, لہو آنسو نہیں, لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تان آسانی. تو آرام طلب ہے, سونا چاہتے ہیں, نیند نہیں خراب کرنا چاہتے, تو ایک منٹ میں ماں بدولت ناراض ہو جاتے ہیں. آپ لائٹ جانا مسئلہ نہیں, میری طرف دیکھیں جی. اب مسئلہ یہ نہیں کہ لائٹ بند ہے, اب تکلیف یہ ہے کہ میرا اے سی بند ہے, میں کیسے سو سکتا ہوں. بات جب یہاں تک چلی جاتی ہے پھر ذمہ داریاں نہیں پوری ہوتی. دوپہر بڑی سخت تھی, گرمی بڑی گہری تھی, لوگ دوپہر کا کھانا کھا کے اندر سے کباڑ بند کر کے آرام کر رہے. گلیوں میں کوئی نہیں تھا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کوئی مجبوری ہو گئی, مجھے اپنے مکان کی چھت پہ جانا پڑا. جب میں نے جا کے دیکھا تو میں حیران ہو گیا کہ دور سے ایک دبلے پتلے کمزور سے بزرگ شخص 2 اونٹوں کو ہانگ کے لا رہے ہیں مدینہ شریف کی جانب. میرے دل میں خیال آیا سب جو آرام کر رہے تھے تو یہ بھی آرام کرتے, شام کو چرا لیتے اونٹوں کو. فرماتے قربان جاؤں. جب وہ میرے قریب آئے تو میری تو حیرت کی حد نہ رہی کہ کوئی عام آدمی تو نہیں, یہ تو امیر المومنین سیدنا عمر ہے. کہتے ہیں میں جھٹ سے نیچے اترا اور 62 سال کی عمر مبارک, اور یہ حالت میں نے درد سے عرض کی حضور کون دنیا سو رہی ہے, آپ اس گرمی اور دوپہر میں اونٹوں کے پیچھے. فرمانے لگے عثمان یہ مسلمانوں کی امانت ہے, بیت المال کے اونٹ ہیں, چلے گئے تھے. پہلے میں نے سوچا خادم کو جگا کے بیچتا ہوں, پھر میں نے کہا یار مناسب نہیں, اس کی نیند خراب کرتا ہوں. اور فرماتے ہیں پھر اپنے کندھے پر وہ لگام ڈال کے نا اونٹوں کی, کونسلر کی بات نہیں سنا رہا, پیر مولوی مفتی کی بات نہیں سنا رہا, حضرت کو آپ نے تنگ کر دیا, فلانے کو. کام کون کرے گا جب سارے سوئیں گے, دکھیوں کے دکھ کون سنے گا جب سب کے کباڑ بند ہوں گے, کون میدان میں رہے گا, کون ہے جو مسلمانوں کے مال کی حفاظت کرے گا, کون ہے جو راتوں کو اٹھ کے دیکھے گا کسی کو تکلیف نہ پہنچے. دین نبی دا وانگ یتیمہ روے تے کرلاوے, اور میں کتھوں لبا عمر بہادر جڑا مینوں سینے لاوے. جناب سیدنا عثمان غنی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے وہ لگام کندھے پہ ڈالی, 2 قدم آگے چل کے کہنے لگے عثمان غلام کو میں بھیجتا بھی تو کیوں بھیجتا, ڈیوٹی غلام کی تو نہیں, یہ تو ابو بکر صدیق میری ڈیوٹی لگا دے گا. یہ تو اس مقام پہ رب رسول نے مجھے بٹھایا ہے, ہم نے تو جان چھڑا لی ہے, کوئی کسی کے ذمہ لگا دیا, کوئی کسی کے ذمہ لگا دیا. ہر بندے نے 4 نائب رکھ لیے, سب کو ایک ساتھ بندہ چاہیے کام کرنے والا. جب قومیں کام سے جین چڑائیں, جب اپنی ذمہ داریاں چھوڑ جائیں, جب اپنی ڈیوٹیاں چھوڑ جائیں. اور ایک اور بات سیدنا عمر کی, وہ کام کرتے تھے تو پھر پوری توجہ سے کرتے تھے. آپ کو نا کئی دفعہ بعض چیزوں کی قربانی دینی پڑتی ہے, کئی دفعہ صحت بھی ساتھ نہیں دیتی, کئی دفعہ بندہ اپنے گھر میں بھی ٹائم نہیں دے پاتا. آپ یقین کریں جنازے نہیں پڑے جاتے,
آپ اپنوں کی کئی دفعہ شادیوں پہ نہیں پہنچ پاتے، پھر بھی بڑے سارے لوگ ناراض رہتے ہیں، جناب آپ ٹائم نہیں دیتے۔ بڑے سارے زندگی میں معاملات ہیں جو کر ہی نہیں سکتا بندہ رکن، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے، اگر آپ کسی مقصد کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اور اگر مقصود آپ کا بڑا تھوڑا سا ہے، میں اکثر کہتا ہوں ولی اللہ سمجھ کے بندہ گھر سے چلتا ہے، وقت یعنی ولی سمجھا کہ اللہ کا دوست، رب کا دوست سمجھ کے بندہ چلا ہے، اس نے 6-7 گھنٹے کا سفر کیا ہے، اس کی آنکھوں میں عقیدت ہے، لہجے میں پیار ہے، وہ کتنا بڑا مقصد لے کے آیا ہے، اس کو تو اجر پورا ملے گا، لیکن سامنے جو بیٹھا اس کا لالچ 2-4 ہزار کا ہے، اس نے کیا ذہن میں بنایا اور اس کا ذہن کیا ہے؟ کوئی بندہ حضور کے ممبر کا وارث سمجھ کے آیا اور اس کی نظر یہ ہے کہ بندہ تگڑا آ گیا ہے تو شاید مجھے کچھ دے جائے، تو اپنا منصب ہی بھول گیا ہے، یہ پتہ ہی نہیں تجھے کہاں بٹھایا گیا، تو سمجھا ہی نہیں تیرا وقار کیا ہے۔ عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، پر تیری نظر سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام، جب تک ہم اپنا سٹیٹس نہیں سمجھتے، معیار نہیں سمجھتے، جب تک ہماری وہ طبیعت نہیں بن جاتی۔ اور میں آپ سے عرض کروں، زیادہ پیسوں سے انقلاب نہیں آتا، زیادہ اسلحے سے حفاظت نہیں ہوتی، ہمیشہ دیانتدار لوگ ہوتے ہیں جو قوموں کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ ملت کے لوگ، وہ اکبر اللہ آبادی نے کہا تھا کورس تو فقط لفظ ہی سکھاتے ہیں، کورس تو فقط کورس پڑھتے ہیں نا مختلف کورسز، کورس تو فقط لفظ ہی سکھاتے ہیں، یہ آدمی ہیں جو آدمی بناتے ہیں، یہ آدمی ہیں جو آدمی۔ حضرت عمر کے گرد صحابہ بیٹھے تھے تو فرمایا چلو اپنی اپنی خواہش ہی بتاؤ، قحط کے دن تھے، حالات بڑے دیگرگوں تھے، لوگ پریشان تھے، تو جذبہ ہر بندے نے اپنے خوبصورت اور میٹھے جذبات کا اظہار کیا۔ ایک صحابی کہنے لگے عمر کبھی غلے اور اناج سے دھرتی بھر جائے تو میں رب کے بندوں میں ساری بانٹ دوں۔ دوسرے صحابی کہنے لگے عمر میرا دل کرتا ہے سونے اور چاندی سے زمین بھرے اور میں ساری اللہ کے بندوں پہ تقسیم کر دوں۔ ایک تیسرے صحابی کہنے لگے یہ حضور کے غلام ہیں، رب کے بندے ہیں، میرا تو دل کرتا ہے ہیرے جواہرات اور میں لوگوں میں بانٹ دوں، غریبیاں دور کر دوں۔ سب نے اپنی بات کی، بعد میں کہنے لگے عمر آپ بھی تو کوئی بات کریں، آپ کی خواہش کیا ہے؟ تو حضرت عمر نے ٹھنڈی آہ بھری، کچھ دیر خاموش رہ کے فرمانے لگے میرا دل کرتا ہے یہ دنیا حضرت معاذ بن جبل جیسے لوگوں سے بھر جائے، میرا دل کرتا ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح جیسے لوگوں سے بھر جائے، حضرت حذیفہ بن یمان جیسے لوگوں سے بھر جائے، سعید بن زید جیسے لوگوں سے بھر جائے۔ میرا دل کرتا ہے یہ دنیا ان خیر والے لوگوں سے بھر جائے اور سارے مل کے ہم اپنے رب کی فرما برداری کریں۔ دیانتدار طبقہ، آپ صرف حکمرانی بددیانتی نہیں کرتا، یہاں تو آم بیچنے والا بھی دکھانے کے لیے تگڑے تگڑے سب اوپر سجا دیتا ہے، اور جب دینے کی باری آتی ہے تو کہتا ہے میں رلا کے دے رہے، یعنی دکھانے کے اور دینے کے اور، یعنی ہر جگہ سے نقصان، چھوٹا ریڑھی والا، تاجر بھی، دکاندار بھی حق سمجھ لیتے ہیں اپنا جھوٹ بولنا، معاذ اللہ۔ جب ایک تو ہم کام نہیں کرتے، دوسرا ذمہ داری کا احساس نہیں کرتے، اور تیسرا وہ دیانتداری جو ہمارا حصہ ہے۔ میں آپ سے عرض کروں بڑے بڑے لوگ، تگڑے مالدار، دنیا میں نام پیدا کرنے والے، وہ جب اپنے گھر کے اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں تو باہر بھی کچھ نہیں کر پاتے۔ میں سفر کرتا ہوں ملک بھر میں، بہت سارے لوگ، کئی دفعہ رہنا بھی پڑتا ہے گھر سے باہر، تو ڈھیر سارے لوگ کہتے ہیں جی یہی آرام کر لیں، نہیں میں نے جانا، آپ یہی کر لیں کہ آپ کی مہربانی۔ تو پھر کئی دفعہ نا مجبوراً ان سے کہنا پڑتا ہے یار آپ کو بھی پتہ ہوگا سب کا یہ مشترکہ مسئلہ ہے کہ جو نیند اپنے بیڈ پہ آتی ہے، آپ کہیں مہمان گئے ہوں تو بندہ کھول کے وہاں آرام بھی، صحیح کہہ رہا ہوں میں، گھر آرام کی جگہ ہے نا، اور اگر گھر ہی بندے کا ٹوٹ جائے، بے سکونی شروع گھر سے ہو تو کہاں بندہ آرام تلاش کرے؟ تو سکون کیسے آتا ہے؟ پیسوں سے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے پیسوں سے آتا ہے، جہاں غربت ہے وہاں ہے، ہوتا ہے شاید یار یہ ہمارے مسئلے حل ہو جائیں،
لیکن یہ خیال ہی ہے، جب پیسے آ جاتے ہیں مسائل بڑھ جاتے ہیں، پھر تو رٹا اور طرح کا ہو جاتا ہے۔ اب سکون کیسے آتا ہے؟ سکون آتا ہے جب بچے دیانتدار ہوں، رزق حلال ہو۔ حضرت عمر فاروق کے بیٹے جناب عبداللہ ابن عمر کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا تو عمر تیرا بیٹا نیک آدمی ہے، نیک آدمی ہے۔ حضرت فاروق اعظم کا جو اپنے گھر ہم نے اصول سارے بار بار رکھے ہوئے ہیں، گھر کے اندر نہیں، گھر کے اندر کہتے ہو میرا پتر، وہ میری بیٹی، وہ میرے گھر والے، لاڈ کے نام پر جو تباہی ہم نے مچائی ہوئی ہے نا، لاڈ کے نام پر، حالانکہ یہ لاڈ نہیں، یہ تو ظلم ہے۔ اس کو تو عادت ہی نہیں ہوگی زندگی میں جینے کی، جسے آپ نے کرنے کچھ نہیں دیا، وہ بعد میں بیچارہ کیسے کام کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قالین تحفے میں بھیجا تھا حضرت ابو موسیٰ اشعری نے، قالین۔ ہمارے ہاں تو کرسیاں، تو صوفے، تو ہو جناب طرح طرح کی رنگ رنگ کی چیزیں، اور بچے ایک کمرے میں گھس کے ناراض ہے، دوسرا گھر بہترین ہے لیکن موبائل نہیں ان کی مرضی، موبائل بہترین ہے لیکن اب انہوں نے سیر کرنے جانا ہے، ٹرپ پہ جانے کے لیے انہیں پیسے چاہیے، کیونکہ جس کام لگایا ہے اسی کام کے وہ، تو ایک بہترین قالین گھر میں بیچ دیا حضرت ابو موسیٰ اشعری نے۔ جناب عمر فاروق نے قالین لپیٹا، حضرت ابو موسیٰ اشعری کو دے کے پتہ کیا فرمانے لگے کسی اور کے بچے نہیں ملے تھے خراب کرنے کے لیے، میرے ملے تھے، کیوں ان کو آسانیاں قاضی کرتے؟ یہاں کہتے ہو جناب انہیں میرے پتر نے پیار کیتا ہے۔ آپ کے بیٹے کی کوئی اپنی بھی شخصیت ہونی چاہیے۔ اقبال کے سامنے آ کے کسی نے باپ دادا کا حوالہ دیا تھا تو اقبال کہنے لگے تھے تو وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو۔ وہ اپنی بھی کو بات کرنا، ابا دادا کی تو بات ٹھیک ہو گئی، لیکن کیا انہی کا نام بیچنا ہے ساری زندگی؟ کوئی اپنی بھی بات بتانا، تو کیا ہے، اپنی بھی کوئی بات کر، تیرے اندر کیا صلاحیت ہے اس کا بھی اظہار کر۔ تھے تو وہ آبا تمہارے مگر تم کیا، اپنی بھی کوئی بات سناؤ۔ حضرت عمر کے بیٹے تجارت کرنے گئے، کئی اور لوگ بھی گئے، مصر میں جا کے مال بیچا، باقی لوگوں کا نفع تھوڑا ہے، جناب عمر کے بیٹے کا زیادہ ہے۔ جب نفع کما کے ابا جی یہ نفع مجھے ملا ہے، تو حضرت عمر فرمانے لگے باقیوں کو کیوں نہیں تیرے جتنا نفع ہوگا؟ ہمارا تو کام ہے صرف پھول ڈالنا، کبھی کسی نے بچے سے پوچھا کہاں سے کما کے لائے؟ یہ ذمہ داری ہے باپ کی۔ گھر میں تو پانی میلا آ جائے تو لوگ واپس کر دیتے ہیں، اس سے نقصان ہوگا، تو اگر مال میلا آ جائے تو وہ تو نیند لے اڑے گا، رات کو سکون کی نیند نہیں آئے گی، وہ تو آزمائش میں ڈال دے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سے کہنے لگے تیرا نفع کیوں زیادہ ہے؟ ابا جی یہ تو نصیب ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے زیادہ دیا۔ فرمایا چلیے بتا، وہاں لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ امیر المومنین کا بیٹا ہے، لوگوں کو پتہ چل گیا تھا پتہ کا حضور۔ ہمارے ہاں رواج یہ ہے باپ کا نام ساتھ پکارا جاتا ہے، عبداللہ بن عمر، حسن بن علی، تو نام تو ساتھ پکارے جاتے ہیں۔ حضور پتہ تو چل گیا تھا، تو حضرت عمر فرمانے لگے اچھا لوگوں نے امیر المومنین کا بیٹا سمجھ کے تجھے نفع بھی زیادہ دیا، مال بھی زیادہ خریدا۔ فرمایا پتر اب اصل مال رکھ لے اور نفع بیت المال میں جمع کرا، تیرے والا نہیں ہے۔ یہ اپنے گھر میں قاعدہ بنائے نا، گھر کے اندر قاعدہ بنائے، مزاج گھر کے اندر لائے۔ مال غنیمت میں چادریں بٹ رہی ہیں، چادریں تقسیم ہو رہی ہیں، ایک سونی سی چادر بچ گئی، تو ہمارے ہاں جو شے بچ جائے کہتے ہیں یہ سونی سی بات ہے، وہ تو گھر جاتی ہے۔ تو جیب پہلے تو مدرسے کے بچوں کو چاول نہیں دے رہے تو جیب بچ جانتے، بولو کتنے دے ہو، میں واپس بھیج دیتا ہوں۔ تمہیں شادی کی کسی دیکھ بات کی میں کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بھیک میں کیا لوگ ہیں؟ ہماری خودداری کا نہیں پتا، سانو تخت ہزارے دی لوڑ کیے نالے کی لگے شہر بمبول دے نال، اسی اپنی بال کے سیکنے، اپنی بال کے سیکنے۔ آپ کو ذمہ دار مجھے
कुरान पाक पढ़ाना है, 100 रुपया देंगे कल आगे। मैं क्या वो जानता नहीं, मुझे 100 रुपया देगा हमारे बच्चों को। मैं क्या तो अपने बच्चे जा ना इतने झट को पढ़ा, मैं 2-2 हज़ार दूँगा। और उम्मत है अहले दुबल रखा, वो पड़े इस बला में मेरी भला, मैं गदा हूँ अपने करीम का और मेरा दीन पारा है ना नहीं। मैं क्या तुसा रोटी तक्की नहीं जेड़ी असी कई बारी खा डा भी चली। थोड़ा सा इंसान का मतलब ये क्या बात हुई कि जनाब वो देख बात गई सी, तो मैं आप अल्लाह की राह में देना चाहते हैं तो फिर तो लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, फिर तो प्यारी चीज़ पेश करना जरा पता चले। हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चादरें बट रही है, सारी बट गई, एक सोनी चादर बची। करीब बैठे सहाबी ने कहा हुजूर के घर ले जाएं, घर वाली को दे, कुर्बान जाऊं ऐ उमर उन रस्तों से जहाँ से तू गुजरा करता है। हमारी औलादे कुर्बान उन बातों से, जिन जुमलों से इनकलाब आता था। मजमा लगा है सहाबा का, उमर ये वाली चादर सोनी है जी, आप अपनी अहलिया को दे दें, प्यारी है, खातून अव्वल पे जजेगी। तो हज़रत उमर कहने लगे नहीं, उम्मे सुलैत नाम की एक सहाबिया है, बहुत सारे लोग उन्हें जानते नहीं थे जो नए थे। कहा उमर उनको देंगे वजह। हज़रत उमर फरमाने लगे जब ओहद के दिन महबूब के ढेर सारे सहाबी जख्मी हो गए थे तो वो बीबी जख्मियों को पानी पिलाती, वो हकदार ज़्यादा है, उसने ड्यूटी की है, उसने खिदमत की है, उसने नौकरी की है। और हम वफादार लोग हैं, हम अपने लोगों को भूला नहीं करते, हम भूला नहीं करते, हमें वफाएं याद हैं। तो ड्यूटी की है, उसका हक है। हज़रत सैयदना फारूक आज़म ने हज़रत उसामा बिन ज़ैद, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा हुज़ूर के ग़ुलाम हैं, लेने आए थे इनके घर वाले। उन्होंने कहा था मैंने नहीं जाना। उनके बेटे उसामा बिन ज़ैद ने भी सारी ज़िंदगी ड्यूटी की। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं जब माल बंटने लगा, गनीमत का तोहफे बंटने लगे, तो हज़रत उमर ने उसामा बिन ज़ैद को डबल दिया, मुझे सिंगल दिया। मैंने कहा हुज़ूर ये तो बच्चे थे, मैं तो जिहाद करता था, मैंने तो हिजरत भी की, मेरी तो खिदमत ज़्यादा हैं और आप उनको डबल दे रहे हैं। कहते हैं जनाब उमर की मैंने आंखें देखी, झट से उन्होंने अपनी आँख से पूछे, कहने लगे पुत्र इसका बाप भी हुजूर के घर में खादिम था, इसका वालिद भी हुजूर के घर में खादिम था। हमारी ड्यूटी तो सिर्फ निस्बतों का एहतराम करना, हमने न कभी कतरे पे गौर किया और न दरिया देखा, बस जहाँ तेरी झलक देखी वहीं डूब गए। कहा इसका बाप हुजूर के घर में खादिम था, ये भी खादम है। हज़रत उमर की शान का कोई अंदाज़ा कर सकता है? आजिज़ी का आलम देखो, फरमाने लगे इसका बाप तेरे बाप से ज़्यादा हुजूर का प्यारा और ये तुझसे ज़्यादा हुजूर का प्यारा है। मैं खिदमत देख के नहीं दे रहा, मदीने वाले की निस्बत देख के दे रहा। अब ये मिजाज लाएं, थोड़ा इशार की तबीयत बनाएं। बातें ज़्यादा नहीं करनी, समेटता हूँ। दोस्तों कुछ करें ज़िंदगी में, कोई काम करें। अब फिर पता क्या बात है, काम करें तो ऐलान न करें, काम करें तो अब तो बाज़ लोगों का ना थोड़ा सा दिया हुआ किसी जगह चंदा बोझ बन जाता है। लोग मस्जिद की टाइलों पे कहते हैं मोटा नाम लिखाओ बराए साले सवाब, भूल जाएगा माज़अल्लाह फरिश्तों को किसके नाम आया माल में लिखने। क्या बात करते हैं, एक जोड़ा 27वीं में एक सूट दे के इमाम मस्जिद को, उसकी भी फ़ोटो खींच ली, उसकी भी तस्वीर चढ़ा दी, एक आटे का थैला और 4 लोगों के साथ तस्वीरें। इस तरह तो नहीं ना कौन, आप मतलब दें काम करें और फिर उसका दिख, ये किस तरह का मिजाज हुआ। हज़रत फारूक आज़म यार ज़रा शान तो देखो, करीम फरमाने लगे ये गुजर जाए तो शैतान रास्ता बदल जाता है। मेरे बाद नबी होते तो उमर होते, और हुजूर ने फरमाया उमर की ज़ुबान पर हक बोलता है। हज़रत फारूक का इतना बड़ा मर्तबा,
اور انہوں نے خدمات کی تو مولا علی فرمانے لگے یا اللہ اس طرح کے عمل کرنے کی توفیق دے جو عمر ابن خطاب کے ہیں۔ اتنا بڑا آدمی، لیکن جس دن زخم لگا نا 26 ذی الحج کو، لوگ تعریفیں کرنے لگے عمر تیری بڑی شان ہے، تیری بڑی شان ہے۔ پتہ کیا فرمانے لگے؟ کہنے لگے میں نے کی ہے کچھ نیکیاں تمہارے خیال میں؟ جناب بڑی فرمانے لگے میں تمہیں دل کی بات بتاؤں، میں مسکین قرآن خواہ میں نو کسے در ملی نہیں کوئی، اتنے واصف یار نے نظر جو کی تھی تو پھر واصف ہی ہوئی۔ کہنے لگے دل کی بات بتاؤں، دل کی بات سے ثبوت نہ منگو میں تھوں، بھلا نظر کرم قد ہوئی کہ میں جانا یا دل بڑھ جانا، غیر نہ جانے کوئی۔ فرمایا تمہیں دل کی بات بتاؤں؟ اب بتائیں۔ حضرت عمر فرمانے لگے میں یہ عاجزی دیکھو، انکساری دیکھو، جھکاؤ دیکھو، یہ لدے ہوئے پھلوں کا زمین کی طرف جھکنا دیکھو۔ فرمانے لگے تم کہتے ہو میری فضیلت بڑی ہے، میں سوچتا ہوں کہ مجھے درجہ کوئی بھی نہ ملے، بس میں برابر سرابر چھوٹ جاؤں، برابر ہو جائیں نیکیاں بدیاں، بس برابر ہو جائیں، میرا رب مجھ سے حساب نہ پوچھے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو گلیوں میں کھڑا کر کے کہتے پتر دعا کرو عمر بخشا جائے، دعا کرو عمر بخشا جائے، جنہیں حضور نے گارنٹی دی بیٹا دعا کرو نا عمر بخشا جائے۔ آج اس شخص کا دن ہے اپنے پتر کے ساتھ بیٹھ کے سیدنا عمر کی بات کرنا، اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے میری عمر کی بات کرنا، ان کا ذکر کرنا۔ حضور نے فرمایا لوگوں جب نیک لوگوں کا ذکر کرو تو میرے عمر کا نہیں کرو، حضرت عمر کے تذکرے کرنا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرنا۔ کاش میں نے شروع میں کہا تھا، پھر کہتا ہوں مالک تو بڑا مہربان ہے، حضرت عمر کی جذبے کے چند قطرے میرے وطن کو بھی عطا فرمائے، یہاں بھی باغ پھر سے کھل اٹھے، روشنیاں پھر سے آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا کرے۔ آخر دعوانا ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص۔